علی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا ابن ابی الاسود قال حدثنا حرمی قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس عن النبی علیہ السلام قال یلقى فی النار وقال لی خلیفہ حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس التحویل وعن معتمر قال سمعت ابی عن قتادہ عن انس عن النبی علیہ السلام قال لا یزال یلقى فیہا وہی تقول هل من مزید حتی یضع فیہا رب العالمین قدمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں بخاری شریف کی کتاب التوحید کی جو پہلی حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یزال یلقى فیہا، جہنمی جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اور جہنم بار بار یہ کہہ رہا ہوگا حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے، کیا اور بھی کوئی ہے۔ جہنمی جب جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے تو جہنم یہ کہے گا کہ اور بھی کوئی ہے، اور بھی کوئی ہے۔ حتی یضع فیہا رب العالمین قدمہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر اپنا قدم رکھے گا۔ قدم کیسا ہوگا، کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے۔ قدم کا لفظ ہے ضرور، لیکن اب وہ قدم کیسا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ تو جہنم کے اوپر جب اللہ اپنا قدم رکھے گا، جیسے ہی رب کا قدم پڑے گا فینزوی، تو وہ جہنم جو ہے وہ سکڑنے لگے گا، سمٹنے لگے گا۔ اور فینزی بعضها الی بعض، بعض کو سکڑے گا، سمٹے گا۔ ثم تقول قد بعزتک و کرمک، پھر وہ کہے گا بس بس مولا تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھے گا تو جہنم کہے گا بس مولا تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم۔ ولا یزال الجنہ تفضل حتی ینشئ اللہ لہا خلقا، ایسے ہی جنت بھی چاہتا رہے گا۔ جیسے لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت بھی چاہے گا کہ اور کوئی اور بھی جنت میں آ جائے، اور بھی جنت میں آ جائے۔ جب یہ بات ہوگی حتی ینشئ اللہ لہا خلقا، یہاں تک کہ انسان جتنے جنت میں جانے کو سب جا چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی جنت خالی رہ جائے گا سب لوگ کے جانے کے بعد بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا، جنتی مخلوق پیدا کرے گا۔ فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ، تو جنت کی بچی ہوئی جگہ میں اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو جگہ عطا فرمائے گا۔ جنت اور جہنم دونوں کی بات ہو گئی۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے جہنم کہے گا کیا اور بھی کوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھے گا تو جہنم کہے گا بس مولا کریم تیری عزت و جلال کی قسم۔ جنت میں جب کمی ہوگی جنت کہے گا مولا اور بھی کوئی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا۔ اسپیشلی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ، وہ لوگ کیا ہوں گے، اللہ مخلوق پیدا کرے گا۔ اب کیسی مخلوق ہوگی، کیا ہوگا، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ جنت کی بچی ہوئی جگہ میں رکھے گا۔ یہ جنت و جہنم کی بات ہوئی۔ جنت اور جہنم پہ بات جو ہے نا ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، اس کا علم بھی لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ جہنم کیا چیز ہے، اس پر کئی بار ہم لوگ بات کیے ہیں۔ آج جہنم پر مختصر میں یہ سن لیجئے کہ جہنم ہے کہاں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو رکھا کہاں ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سمندری سفر غازی، حاجی یا عمرہ کرنے والا ہی کرے، باقی لوگ سمندری سفر نہ کرے، کیونکہ سمندر کے نیچے جہنم ہے۔ فرمایا سمندر کے نیچے جہنم ہے۔
بعض لوگ جاتے ہیں نا ممبئی وغیرہ یا گوا گئے، ممبئی گئے، دمن گئے، جہاں سمندری علاقے ہوتے ہیں، لوگ بلا وجہ سمندر کی سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں کرایہ دے کر کے، اور سمندر کا سیر کرتے ہیں، بوٹنگ کرتے ہیں. تو یہ جو کرتے ہیں نا ان کو پرہیز کرنا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غازی جو جہاد کے لیے جا رہا ہے وہ کر لے، حج کرنے والا کر لے، عمرہ کرنے والا کر لے، باقی یوں شوقیہ جو ہے نا سمندر کا سفر نہ کریں. کیوں؟ سمندر کے نیچے جہنم ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے یہ. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اچھا اس پر مزید بھی روایتیں ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ جہنم کا ڈھکن ہے. سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہ وہ سمندر کا ڈھکن ہے. اور سیدنا سعید بن ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمندر جہنم کا ڈھکن ہے. اور سیدنا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں یہودی کو اس شخص سے زیادہ سچا نہیں دیکھا جس کا کہنا ہے کہ اللہ پاک کی پیدا کردہ سب سے بڑی جہنم سمندر ہے. کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ سورج، چاند اور ستاروں کو سمندر میں جمع کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس پر دبور نامی ہوا بھیجے گا جو اسے بھڑکا دے گی. جہنم یعنی سمندر بھڑک جائے گا. بھڑکنے کا مطلب پوری سمندر آگ میں تبدیل ہو جائے گی. کل بھی آپ نے سنا تھا کہ سمندر کو اللہ تعالیٰ آگ میں تبدیل کر دے گا. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہب بن منبہ فرماتے ہیں سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قاف نامی پہاڑ پر چڑھے. قاف ایک پہاڑ ہے، قاف نامی ایک پہاڑ، کوہ قاف جو ہے نا یہ سارے پہاڑوں کا مرکز ہے. دنیا بھر میں جتنے پہاڑ ہیں سارے پہاڑ کا جو کنٹرول کہا جائے وہ ہے کوہ قاف. اسی پہاڑ کی جڑیں پوری دنیا میں ہیں. یہاں تک کہ کتابوں میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں زلزلہ لانا چاہتا ہے نا تو کوہ قاف کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ کی جڑ کو ہلا دے. تو کوہ قاف وہ جڑ ہلاتا ہے تو وہ زلزلہ آتا ہے. یہ ایک زلزلہ کا سبب ایک یہ بھی ہے. تو کوہ قاف جو ہے نا وہ سارے پہاڑوں کا مرکز ہے. سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ قاف نامی پہاڑ پر چڑھے تو اس سے فرمایا اے قاف اللہ پاک کی عظمت والی کسی چیز کے بارے میں مجھے بتا. پہاڑ سے اس ذوالقرنین نے کہا، ذوالقرنین الحمدللہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے. ذوالقرنین نے کہا اے کوہ قاف بتاؤ کوئی عظمت والی چیز دکھاؤ. تو وہ پہاڑ عرض کرنے لگا میرے نیچے 500 سال جتنی دوری لمبی اور اتنی ہی چوڑی برفیلے پہاڑوں والی ایک زمین ہے. اللہ کی قدرت کے خزانے دیکھیے. پہاڑ نے کہا کہ میرے نیچے 500 سال دوری والی لمبی اور اتنی ہی چوڑی برفیلی پہاڑیں میرے نیچے ہیں. وہ پہاڑ ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں. اگر وہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین جہنم کی گرمی سے جل جاتی. زمین میں جو ٹھنڈک ہے، زمین جو بچی ہے وہ ان پہاڑوں کی، برفیلے پہاڑوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے. سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو سمندر کو پھٹنے کا حکم ہوگا. چنانچہ جہنم ظاہر ہو جائے گی. جب سمندر پھٹے گا، پانی ہٹے گا تو جہنم ظاہر ہوگی. اور جب جہنم ظاہر ہو جائے گی کیونکہ سمندر جہنم کا پردہ ہے. سمندر جہنم کا پردہ ہے. پھر جہنم میں سے آگ نکلے گی. جب وہ آگ جہنم کے کنارے رکھے اس سمندر تک پہنچے گی جو تمام سمندروں کا سمندر ہے تو وہ آگ اس سمندر کو پلک جھپکنے سے پہلے خشک کر دے گی، سکھا دے گی. یہ سمندر 7 زمینوں اور جہنم کے درمیان آڑ ہے. جب وہ خشک ہو جائے گا، سمندر سوکھ جائے گا تو 7 زمینوں میں آگ بھڑک اٹھے گی اور انہیں ایک دہکتا ہوا انگارہ بنا دے گی. پوری زمین دہکتا ہوا انگارے پہ تبدیل ہو جائے گی قیامت کے دن. غور کریں اللہ تعالیٰ نے کیا قدرت کاملہ سے جہنم کو سمندر کے نیچے رکھا ہوا ہے. اوپر سمندر کا پانی. اب غور کریں کبھی سمندر کے کنارے اگر آپ گئے ہیں تو سمندر کے پانی کو دیکھنے میں لگتا نا کہ ایسا لگتا ہے شہر میں آ جائے گا. یوں اس کی لہریں اٹھتی ہے، سکون سے نہیں رہتا وہ پانی. پانی تو پانی ہے، اس کو سکون سے رہنا چاہیے، لیکن سمندر کے پانی میں سکون نہیں ہے. خاص کر جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، جو گرمی کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کا سورج جب بالکل بیچ میں ہوتا ہے نا اس وقت سمندر کے پانی کو دیکھو آپ.
شام جیسے ڈھلتی ہے تو سمندر کا پانی پیچھے جاتا ہے. جیسے آپ کوئی اگر حاجی علی گئے ہوں تو شام کو پانی نیچے چلا جاتا ہے اور پھر راستہ کھل جاتا ہے, لوگ جاتے ہیں درگاہ پہ حاضری دیتے ہیں. دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ بالکل ابال پہ ہوتا ہے, سمندر کا پانی اچھال مارتا ہے. سمجھ میں ہی آتا ہے کہ دوپہر کا گرمی کا وقت ہوتا ہے, نیچے جہنم ابال مارتی ہوگی تو یہ پانی بھی جو ہے نا یہ ابال مارتا ہے کیونکہ اس کے نیچے جہنم ہے. اللہ کرم فرمائے, جہنم کی تمام طرح کی چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائے. جہنم سے بچنے والے جو کام ہے نا وہ کرتے رہنا چاہیے. جہنم جو ہے اس سے بچنا, اس سے بچے رہنا, یہ تو کوشش کرتے رہنا چاہیے. آپ نے سنا کہ جہنم جو ہے نا سارے جہنمی جہنم میں ڈال چکے ہوں گے. کیا جنات, کیا کفار, کیا مشرکین, سب ڈلے جانے کے بعد بھی جہنم کہے گا مولا کیا اور بھی کوئی ہے, کیا اور بھی کوئی ہے. کیا گہرائی ہے جہنم کی. سنیے جہنم کی گہرائی کیا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ اسی بیچ ہم نے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنی. کوئی بھاری چیز جیسے گرتی ہے ویسی آواز آئی. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا تھا. ہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آقا نے فرمایا یہ وہ پتھر تھا جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا. 70 سال کے بعد اب جا کر وہ اس کی گہرائی میں پہنچا ہے. 70 سال تک وہ گرتا رہا, اب جا کے اس کی گہرائی میں پہنچا ہے. نیوز اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو کوئی ناسا والے کسی کو بھیجے تھے وہ پھنس گئے تھے وہ لوگ, تو وہ لوگ کل نکلے ہیں تو آج پہنچ جائیں گے. جی 24 گھنٹے تقریباً وہ زمین پر پہنچ جائیں گے انترکشی سے. اب وہ جب بتائیں آپ وہ اسپیس سے 24 گھنٹے میں آ جائیں نیچے, اب وہ 70 سال تک پتھر گرتا رہے, اور پتھر بھی بھاری بھرکم پتھر. وہ آگے روایتیں آ رہی پہاڑ کا چٹان ہو, کوئی چھوٹا پتھر نہیں, پہاڑ کا چٹان. ایک روایت آ رہی ہے کہ جیسے اونٹ حاملہ اونٹنی ہوتی ہے نا ویسا پتھر ہے, 70 سال تک گرتا رہے. آپ غور ہیں جب 24 گھنٹے میں اسپیس سے زمین پر آ جائے تو اب 70 سال تک پتھر گرتا رہے پھر تہ پر پہنچے. آپ غور کریں سمندر کتنی گہری ہے, وہ جہنم کتنی گہری ہے. اللہ کرم فرمائے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک آواز سنی تو پوچھا اے جبریل یہ کیسی آواز تھی. انہوں نے عرض کی یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز تھی جسے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے پھینکا گیا تھا, اب جا کر جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے. اور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر 7 حاملہ اونٹنیوں جتنا وزنی کوئی پتھر, 7 حاملہ اونٹنی, ایک اونٹنی ویسے ہی وزنی, پھر حاملہ اونٹنی اور 7 حاملہ اونٹنی, اتنا وزنی پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے تو وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہے گا پھر اس کی گہرائی میں پہنچے گا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے ڈر خوف زدہ کر دینے والی ایک آواز سنی, ڈرانے والی ایک آواز حضور تک پہنچی. اتنے میں جبریل بھی حضور کے پاس آئے تو آقا نے فرمایا جبریل یہ کیسی آواز تھی. جبریل نے عرض کی یہ اس چٹان کی آواز تھی جسے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا, اب جا کر یہ اس کی گہرائی میں پہنچی ہے. اللہ پاک نے چاہا کہ وہ اس کی آواز آپ کو سنا دے. اس کے بعد رسول کریم یہ جو واقعہ ہوا نا حضور کے ساتھ کہ وہ جہنم میں پتھر گرنے کی آواز حضور نے سنا, اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو کبھی بھی کھل کر مسکراتے نہیں دیکھا گیا. آقا اس کے بعد کبھی مسکرائے نہیں کھل کر کے. جہنم کی حالت یہ ہے, حتیٰ کہ اللہ پاک نے آپ کی روح قبض کر لیا. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اگر کوئی پتھر جہنم میں پھینکا جائے تو اس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے. یہ تمام روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ کتنا گہرا جہنم ہے. غور کریں جہنم کی کھائی کتنی گہری ہے. اب جب کھائی اتنی گہری ہے کتنے سارے جہنمی ہوں گے کہ سارے لوگوں کے جانے کے بعد بھی جہنم جو ہے وہ کہتی رہے گی حل من مزید, کیا کوئی اور بھی ہے, کوئی اور بھی ہے, یہی جہنم پکارتی رہے گی. اللہ اس سے حفاظت فرمائے. قیامت کے دن جہنم کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا مجھے ان لوگوں سے دور رکھ یا انہیں مجھ سے دور رکھ. اللہ فرمائے گا کیوں؟ تو وہ جہنم عرض کرے گی مولا یہ دنیا میں مجھ سے پناہ مانگتے تھے, دعا کرتے تھے مجھے جہنم سے بچا. تو جہنم بھی سپورٹ کرے گی کہ جب یہ مجھ سے بچنا چاہتے تھے مولا ان کو بچا لے. اس لیے جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے حفاظت فرمائے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی
سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک دیکھیں کتاب التوحید کی ہی، یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں تھے، فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا، ہم لوگ سفر میں تھے اور چلتے چلتے جب حضور اونچائی پہ چلتے نا تو حضور تکبیر پڑھتے تھے۔ جب بھی اونچائی پہ چڑھیں، سیڑھی چڑھیں، کسی اونچائی پہ چڑھیں تو تکبیر پڑھنا چاہیے۔ تکبیر مطلب اللہ اکبر۔ سیڑھی پہ چڑھیں نا تو ہر ایک پائیدان پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور جب سیڑھی سے اتریں تو پائیدان میں سبحان اللہ یہ پڑھنا چاہیے، سنت طریقہ ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ پڑھتے بھی ہیں جن کو ذکر کی عادت رہتی ہے، اللہ کی یاد جن کو رہتی ہے نا، وہ ان کو یاد آتا ہے کہ میں چڑھائی چڑھ رہا ہوں تو اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے چڑھوں۔ آپ گاڑی میں سفر میں گاڑی چڑھائی چل رہی تو اللہ اکبر پڑھیں، یعنی کہیں پر بھی چڑھائی چڑھنے کا معاملہ ہونا تو تکبیر پڑھنا چاہیے، اتار میں سبحان اللہ پڑھنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اذا علونا کبرنا، جب ہم لوگ، صحابی کہتے ہیں ہم لوگ جب اوپر چڑھتے تو تکبیر پڑھتے۔ فقالا اربعوا، جب تکبیر صحابہ پڑھ رہے تھے نا بہت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، مطلب دیوانے صحابہ تھے نا، ہم جیسے سست لوگ تھوڑی تھے، دیوانگی تھی صحابہ میں، وہ صحابہ زور زور سے تکبیر پڑھ رہے تھے۔ جب وہ زور سے پڑھ رہے تھے نا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدون اصم ولا غائبا، اللہ آقا نے فرمایا سنو اپنے آپ پر رحم کرو، تم اس کو پکار رہے ہو جو گونگا بھی نہیں ہے اور غائب بھی نہیں ہے، تم ان کو پکارو، وہ تمہیں سنتا بھی ہے اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تمہارے قریب بھی ہے۔ الحمدللہ، یہ تو بڑا مطلب مزہ آ گیا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ بہت زور سے نہ چلاؤ بلکہ دھیرے سے ہی کرو، اپنے آپ پر بھی رحم کرو، سفر میں ہو، جہاد میں جانا ہے اور تھک جاؤ گے ایسے ہی تو کم سے کم یوں کرو کہ سمجھو اس بات کو کہ جس کو تم پکار رہے ہو وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ الحمدللہ، جب رب کو آپ پکاریں نا تو آپ تصور کریں، خیال کریں، فیل کریں کہ رب آپ کے پاس ہے، تو وہ جو رب کے پاس ہونے کی جو فیل ہے نا وہ الحمدللہ وہ آپ کے ذوق کو بیدار کرے گا، شوق کو بیدار کرے گا، آپ کی حاضری کو بیدار کرے گا۔ پھر آقا کریم نے فرمایا وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ جو صحابی تھے نا ابو موسیٰ اشعری، یہ اپنے دل میں لا حول پڑھ رہے تھے۔ کس میں پڑھ رہے تھے لا حول؟ دل میں، دل میں کہہ رہے تھے لا حول ولا قوة إلا باللہ، دل میں کہہ رہے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث صاف صاف کہہ رہی وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، میں اپنے دل میں لا حول ولا قوة إلا باللہ کہہ رہا تھا۔ جیسے میں دل میں کہہ رہا تھا نا تو اچانک میرے آقا میرے قریب آئے، فقال علی یا عبداللہ بن قیس قل لا حول ولا قوة الا باللہ، آقا نے فرمایا اے عبداللہ ابن قیس کہتے رہو لا حول ولا قوة الا باللہ، کیوں؟ فإنہا کنز من کنز الجنہ، کہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ نبی کریم علیہ السلام لوگوں کی دل کی بات کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بخاری ہے، وہ صحابی کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے نا میں دل میں پڑھ رہا تھا، اب وہ پڑھ دل میں رہے تھے، آقا نے فرمایا پڑھتے رہو لا حول ولا قوة الا باللہ، مطلب آقا دل کی آواز کو بھی سن رہے تھے۔ وہ بندہ، وہ صحابی جو دل میں پڑھ رہے تھے نا، آقا نے اس کو سنا بھی اور اس کو کنٹینیو کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں ایک بہت بڑی فضیلت آقا کریم نے ارشاد فرما دی کہ لا حول ولا قوة جو ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی برا وقت میں پڑھتے ہیں، اگر آپ کسی کو دیکھ کے پڑھ لو تو جھگڑا کر لے آپ سے کہ یار مجھے دیکھ کے لا حول پڑھ رہا ہے یہ، یعنی میں شیطان ہوں کیا؟ یعنی آدمی عموماً سمجھتا ہے کہ شیطان کو دیکھ کے لا حول پڑھا جاتا ہے یا کچھ برا ہوتا ہے تو لا حول پڑھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لا حول جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سنیے، اس سوچ کی اصلاح کیجئے۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا جنت کا دروازہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ جنت کا دروازہ ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ مطلب یہ پڑھے تو آدمی جنت کا دروازہ پائے، اور جب دروازہ کوئی پاتا ہے تو اندر داخل ہوتا ہے، جنت ملتی ہے۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے۔ اور سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا، یہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے آقا کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا،
اور جب میں 2 رکعتیں ادا کر چکا تو نبی کریم علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے اپنے پاؤں سے ہلکی سی ٹھوکر دے کر فرمایا کیا تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا ضرور بتایا جائے۔ تو آقا نے فرمایا ولا حول، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ المستدرک کتاب الادب کی حدیث پاک ہے۔ اور حضرت سیدنا مکحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ کہا تو اللہ عز و جل اس پر خسارے کے 70 دروازے بند فرما دے گا، جن میں سے سب سے کم ترین خسارہ فقر یعنی فقیری اور غریبی ہے۔ کیا فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، ساتھ میں تھوڑا سا بڑھا ہوا اس میں ہے ولا منجا من اللہ الا الیہ، یہ بڑھا ہوا ہے۔ جو یہ پڑھے گا تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر گھاٹے کے 70 دروازے بند کرے گا۔ خسارہ مطلب گھاٹے کے 70 دروازے بند کرے گا، اور ان 70 میں سے جو ادنا دروازہ ہے نا وہ غریبی ہے۔ یعنی اگر غریبی سے بچنا چاہتے ہیں، تنگی سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ اس کو پڑھے انشاءاللہ برکتیں ملے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ سکھاؤں جو عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے۔ آقا نے فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے تو اللہ عز و جل فرمائے گا میرے بندے نے سر جھکا لیا اور میرے بندے نے نجات پا گیا۔ کتنا پڑھنا چاہیے اس کو؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ من میں پڑھتے بھی رہیے، جب آپ کسی چیز کی فضیلت سنیں نا تو اس کو دل میں پڑھتے بھی رہیں تو برکتیں انشاءاللہ ساتھ میں ملے گی۔ آقا نے فرمایا جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور ان میں سے سب سے ہلکی بیماری جو ہے نا وہ رنج و غم ہے۔ کبھی رنج ہو کبھی غم ہو نا تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کریں کہ یہ آقا کریم فرماتے 99 بیماری بھی دور ہوگی اور ساتھ میں رنج و غم بھی دور ہوگا۔ الحمدللہ۔ الترغیب والترہیب کی روایت ہے یہ۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جسے اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہو۔ آپ کو کوئی نعمت ملی، نوکری مل گئی، پیسہ مل گیا، کام چل گیا، دولت ہاتھ میں آ گئی، اولاد مل گئی، کچھ بھی نعمت ملی، کوئی بھی نعمت ملی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے کوئی نعمت دی پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے۔ نعمت بچائے رکھنا چاہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے میری نعمت بچی رہے، اگر نعمت بچائے رکھنا چاہتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں۔ سیدنا یہ المعجم الکبیر کی روایت ہے۔ یہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قریب سے گزرے۔ جب آقا معراج کو جا رہے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام کے قریب سے جب گزرے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے حضور سے پوچھا اے جبریل تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کو تو دیکھے ہی تھے، پہچانتے، پوچھا جبریل کون ہے تمہارے ساتھ؟ جبریل نے عرض کیا یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آقا سے عرض کیا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو جنت کے پودوں میں اضافہ کرنے کا حکم دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد جب آپ نیچے جائیے گا نا تو اپنی امت کو کہیے گا کہ جنت میں پودے بہت لگائیں۔ کیوں پودے لگائیں؟ کیونکہ جنت کی مٹی جو ہے نا وہ بہت پاکیزہ ہے، بہت نرم ہے، اچھی مٹی ہے، امت کو کہیے جنت میں پودے لگائے۔ نبی کریم نے فرمایا میری امت زمین پہ، جنت پتہ نہیں کہاں، وہ جنت میں کیسے پودے لگائے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ جنت کے پودے کیا ہیں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ یعنی جتنے بار آپ یہ پڑھتے رہیں گے آپ کی طرف سے جنت میں پودے لگاتے جائیں گے، اور وہ پودے پھر قیامت کے دن کے بعد جب آدمی جنت میں جائے گا تو اپنی جنت میں وہ پودے دیکھے گا جس کو بندے نے لگوایا تھا۔ الحمدللہ۔ تو جتنے بار پڑھیں، لاکھوں بار پڑھیں، لاکھوں پودے، لاکھوں پیڑ، وہ بھی جنت کے،
کبھی آپ سفر میں جاتے ہیں، آپ کی روڈ کبھی ہریالی والے جگہ سے گزرتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہریالی، پودے، درخت کتنے اچھے لگتے ہیں۔ جب دنیا کے درختوں کے یہ حال ہے، جنت کے درختوں کی حسن و جمال اور ان کی خوبصورتی کا کیا حال ہوگا؟ تو جنت میں درخت یہ ہے، اللہ کرم فرمائے۔ تو لاہور جو ہے نا، اس کے پڑھنے کی برکتیں آپ نے سنی، اس کو جو ہے نا کبھی وقت ملے تو بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد امام بخاری کا باب ہے، باب قولہ هو القادر۔ حدثنا ابراہیم بن منذر قال حدثنا معن بن عیسیٰ قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الموالی قال سمعت محمد بن منقدر يحدث عبد الله بن حسن يقول اخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله يعلم اصحابه الاستخارة في الامور كلها كما يعلمهم سورة من القرآن۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ سلمی سے روایت ہے، سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو استخارہ ویسے ہی سکھاتے تھے جیسے انہیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو استخارہ کرنا سکھاتے تھے، اور کیسا سکھاتے تھے؟ جیسے قرآن پاک کی سورت سکھاتے تھے نا، یعنی جیسا قرآن سکھاتے تھے ویسا ہی نبی کریم صحابہ کو استخارہ سکھاتے تھے۔ استخارہ کرنا چاہیے، کوئی کام ہو، کوئی معاملہ ہو، استخارہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم کے بارے میں صحابہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے، کہ جس طرح حضور صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے نا، ویسے استخارہ سکھاتے تھے۔ اور کیا کہتے تھے استخارہ سکھاتے وقت؟ استخارہ جب کرانا ہوتا تھا نا تو حضور فرماتے کہ سنو، آقا فرماتے اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی کسی بات کا ارادہ کرے، کوئی کام کا، کوئی دھندے کا، کوئی معاملے کا، کہیں جانے آنے کا، شادی بیاہ کا، کسی بھی چیز کا ارادہ کرے، آقا نے فرمایا جب کسی چیز کا ارادہ کرو فلیرکع رکعتین، فرماتے 2 رکعت نماز پڑھو، من غیر الفریضہ، نفل نماز، فرض نہیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد ثم لیقل، پھر کہے، دعا ہے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم فان کنت تعلم ھذا الامر، یہاں وہ نام لے کے جس چیز کا کام ہے، پھر یسمیہ بعینہ خیرا لی فی عاجل امری و آجلہ، قال او فی دینی و معاشی و عاقبت امری فعقیدوہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ اللہم وان کنت تعلم انہ شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، او قال فی عاجل امری و آجلہ فاصرفنی عنہ واقدر الی الخیر حیث کان ثم ردینی بہ۔ یہ دعا ہے۔ اب یہ دعا ہو گئی تو بڑی، تو یہ بار شریعت وغیرہ میں لکھی ہے، اور یہ لکھی ہے اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کو آپ کو یاد کر کے ہی پڑھنا ہے، دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے تو عربی، اگر دیکھ کے بھی نہیں پڑھ پائے نا تو یہ بھی علماء نے آسانی کیا ہے کہ یہ دعا جو میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، ترجمہ سن لیجئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا آپ کو دعا میں مانگنا کیا ہے۔ دعا کیا ہے اس کا ترجمہ سنیے، یہ دعا پڑھیں گے، پہلے تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے استخارہ کی، استخارے کی 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد یہ دعا ہے، اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں، بے علم کا، تیرے علم سے، واستقدرک بقدرتک، تیری قدرت سے میں قدرت لینا چاہتا ہوں، واسألک من فضلک، اور تجھ سے تیرے فضل کی سے سوال کرتا ہوں، فانک تقدر ولا اقدر، تو قدرت والا میں قدرت والا نہیں، وتعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وانت علام الغیوب، تو غیب کا جاننے والا ہے، اللہم فإن كنت تعلم ھذا الامر، اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پھر دعا کرے کہ اگر یہ میرے لیے دین میں، میرے معاش میں، میرے انجام میں، میرے معاملے میں اگر صحیح ہے تو مولا میرے لیے یہ آسان کر دے، پھر اس میں برکت دے، اور مولا اگر تو جانتا ہے کہ میرے لیے یہ برا ہے، میرے دین میں یا میرے معاش میں یا میرے انجام میں میرے لیے برا ہے تو مولا اس چیز کو مجھ سے پھیر دے، ہے نا۔ آسان کیا ہے، میں آسان کر دیتا، یہ دعا کا ترجمہ تھا۔ آسان یہ کہ کوئی کام کرنا ہونا، پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے، مجھے تھوڑی پتہ ہے انجام کا، انجام تو جانتا ہے، یہ کام اچھا کہ برا مولا تو جانتا ہے، اگر اچھا ہے میرے لیے یہ کام تو یہ کام میرے لیے آسان کر دے اور اس کام میں میرے لیے برکت عطا فرما۔
اور یہ کام اگر میرے لیے اچھا نہیں ہے تو میرا خیال بھی اس سے پھیر دے اور یہ کام بھی مجھ سے دور کر دے. یہ کر لے اور اس کے بعد سو جائے. اب جب سو جائے گا نا, یہ رات کو پڑھنا ہے عشاء کے بعد. جب آپ سو جائیں گے تو دو چیزیں اس میں ہوتی ہے. آدمی یہ دعا نماز پڑھنے کے بعد جب دعا پڑھ لے گا نا تو دو چیزیں ہوتی ہیں استخارے کے نتیجے کے طور پر. اب استخارہ تو ہو گیا, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے لیے دو باتیں. ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں وہ بات ڈالی جائے گی, آپ کا دل تیار ہوگا یا انکار کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر کنٹرول رکھتا ہے نا, آپ کا دل پھیر دے گا, آپ کا پازیٹیو ہوگا نیگیٹو ہوگا, آپ کا کہے گا ہاں نہ, یہ آپ کے دل میں بات آ جائے گی. بہتر یہ ہے کہ 7 بار استخارہ کرے. صدر الشریعہ لکھتے ہیں, اور ایک حدیث میں کہ اے انس, جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اپنے رب سے 7 مرتبہ استخارہ کرو, پھر نظر تیرے دل میں کیا, پھر نظر کر. 7 بار جب استخارہ کر لو تو اپنے دل میں دیکھو کہ تمہارے دل میں کیا گزرا, بے شک اسی میں خیر ہے. یعنی جو دل کہہ رہا ہے اس میں بھلائی ہے. دل بولے کر لو تو کر لیں, نہ کرو تو نہ کریں. یہ تو کیا ہو گیا. استخارے کے بعد آپ سو گئے, سو جانے کے بعد کیا دکھے گا؟ استخارہ آپ نے کر لیا, 2 رکعت نماز پڑھ لی, دعا کر لیے, سو گئے. اب بعض مشائخ سے ہے کہ یہ دعا پڑھ کر وضو بنا کر باوضو قبلہ رو سوئے رہے, قبلہ کی طرف چہرہ کر کے سوئے رہے. اگر خواب میں سفیدی یا ہریالی دکھے تو سمجھنا چاہیے کام بہتر ہے. خواب میں کیا دکھے؟ سفیدی یا ہریالی, تو سمجھ جائے کام کی اجازت ہے. اور اگر کالا یا لال پن دکھے تو سمجھ جائیے کہ برا ہے. اگر کالا کچھ کلر دکھا, کالی چیز دیکھی, کچھ بھی کالا دکھا تو سمجھ جائیے منع کیا جا رہا ہے. یا سرخ چیز دیکھے تو بھی یہ ہے کہ وہ منع کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ ہے نا پورا معاملہ استخارے کا, آپ کو یقین ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. استخارہ کرنا چاہیے. حضور نے صحابہ کو استخارہ ویسا سکھایا جیسے کہ قرآن سکھاتا تھا. تو یہ قرآن کی جیسے اہمیت کے ساتھ حضور نے جب استخارہ سکھایا, تو ہم میں سے کوئی کام کرنا چاہتا ہو نا تو استخارہ 2 رکعت استخارے کی نیت سے نماز پڑھے, اس کے بعد دعا مانگے, اس کے بعد سو جائے, پھر خواب پر نظر رکھے کہ کیا دکھ رہا ہے. انشاءاللہ آسانی ہوگی. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ سے دعا مانگنا ہے نا, دعا مانگنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آج آپ سیکھ لیں. عموماً لوگ دعا کرتے رہتے ہیں, لیکن دعا کیسا مانگنا چاہیے, کیا الفاظ ہونی چاہیے, سنیے. باب السؤال باسماء اللہ والاستعاذہ. امام بخاری نے باب بنایا اللہ سے مانگنا, اللہ کے نام سے اور اللہ کے ناموں سے پناہ مانگنے سے. یعنی رب سے مانگے نا تو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے رب سے مانگنا چاہیے. جیسے اللہ سے رحم مانگنا ہے, مولا تو رحمان ہے رحم فرما. اللہ سے مغفرت مانگنا ہے, مولا تو غفار ہے مغفرت فرما. اللہ سے روزی مانگنا ہے, اللہ تو رزق دینے والا ہے, تو رزاق ہے روزی عطا فرما, ہے نا. اللہ تعالیٰ سے بیماری سے شفا مانگنا ہے تو اللہ تو شافی ہے مجھے شفا عطا فرما. تو اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے تو اللہ کے ناموں کو یاد کرنا پڑے گا, یا کم سے کم اللہ کے ناموں کے مطلب سمجھ میں آنا پڑے گا, تب تو اپنی مطلب کے مطابق وہ نام استعمال کریں گے نا. جیسے رزاق, رحمان, رحیم, غفار, یہ تو عام ہیں. جیسے ایک نام, اگر کوئی برائی کر دیا کہیں پر, اس کو ڈر ہے کہ یہ برائی لوگوں کے بیچ نہ آ جائے, یہ برائی پردے میں رہے, یہ اگر چاہے تو کون سا نام سے اللہ سے دعا مانگیں گے؟ یہ تھوڑا مشکل ہو گیا. تو اللہ کا ایک نام ہے ستار. ستار کا مطلب لوگوں کی برائی چھپانے والا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے, بالکل کرتا ہے. یقین کریں, اگر سارے لوگوں کی وہ برائیاں جو انہوں نے چھپ کے کری, یہ سب اگر پبلکلی ہو جائے تو آپ غور کریں کہ سارے محلے کے لوگ تہہ خانے میں چلے جائیں گے, کوئی کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہوگا. میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک تعداد ایسی ہے کہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو چہرہ نہیں دکھا پائے گی, چونکہ لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا وہ باہر کچھ ہوتی ہے, پردے میں کچھ ہوتی ہے. تو اب وہ پردے کی چیز رب نے پردے میں رکھا ہے. رب تبارک و تعالیٰ برائی چھپا دیتا ہے. تو رب سے اگر یہ دعا کرنا ہے, مولا تو دنیا میں تو پردہ کر ہی دیا ہے, آخرت میں بھی پردہ کر دینا, قیامت کے دن بھی میری برائیاں نہ کھولے. تو اللہ سے کیسے دعا کرنا ہے؟ مولا تو ستار ہے, میری برائی دنیا میں بھی چھپا دے, اور چھپا ہی رہا ہے آخرت میں بھی چھپا دینا. تو ناموں کا مطلب سمجھ میں آنا ہونا. تو اللہ کے مشہور نام کتنے ہیں؟ 99. ویسے تو نام بے شمار ہیں, لیکن مشہور نام اللہ کے کتنے ہیں؟ 99. ان ناموں کا خیال رکھنا چاہیے. سنیے, ان ناموں پر بہت پیارا بیان آپ آج انشاءاللہ سنیں گے.
اس پر جو حدیث پاک ہے، پہلی حدیث پاک ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا جاء احدکم فراشہ فلینقضہ بسنفۃ ثوبہ ثلاث مرات۔ آقا نے فرمایا جب تم بستر پہ آؤ تو اپنے بستر کو اپنے کپڑے کے ٹکڑے سے 3 بار جھاڑ لیا کرو۔ کیا کیا نہیں سکھایا میرے آقا نے۔ بستر پہ بھی آئے نا تو عموماً لوگ بستر پہ آئے لمبے ہو گئے، بستر پہ آئے لمبے نہ ہو جائے بلکہ اپنے کپڑے سے آقا فرماتے 3 بار جھاڑ لیا کرو۔ اب جھاڑ لینے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی تکلیف والی چیز ہے، کوئی اس میں مصیبت والی چیز ہے تو اس سے وہ چیز دور ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا ایک دعا تعلیم دیا، اور دعا کیا تھی؟ وَلْيَقُلْ کہے بِإِسْمِكَ رَبِّي وَدَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، دعا کرے مولا تیرے نام سے میں اپنی پہلو کو بستر پہ رکھ رہا ہوں اور تیرے نام سے ہی میں اٹھوں گا۔ کیا دعا ہے الحمدللہ۔ کیا یہ دعا اللہ کرے یاد ہو جائے۔ یہ دعا عموماً یاد نہیں کرتے لوگ، اللہم بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، یہ دعا بہت مشہور ہے، وہ بھی دعا ہے، وہ بھی حدیث سے ہی ہے۔ ایک دعا حدیث سے یہ بھی ہے کہ بِاسْمِكَ رَبِّي وَدَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ یہ دعا پوری ہے۔ کیا فرمایا؟ دعا کے ترجمہ دیکھیے کتنا لطف ہے۔ فرمایا اے رب میں نے اپنا پہلو رکھا تیرے نام سے اور اٹھوں گا بھی تیرے نام سے۔ اور پھر دعا کا اگلا حصہ دیکھیے، مولا اگر تو مجھے روک لے، نیند بھی تو موت ہی ہے نا، مولا اگر تو نیند میں مجھے اپنے پاس روک لے یعنی مجھے موت آ جائے، فاغفر لہا تو مجھے بخش دینا، اور وَإِنْ أَرْسَلَهَا اگر وہ نیند کے بعد تو مجھے چھوڑ دے واپس بھیج دے دنیا میں، فَأَحْفَظَهَا تو میری حفاظت کرنا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ جیسا تم اپنے نیک بندے کی حفاظت کرتے ہو۔ کیا دعا ہے الحمدللہ، خدا کرے یہ دعا یاد ہو جائے۔ تو یہ دعا تو دعا کس سے کریں؟ اللہ کے نام سے، ہے نا۔ وَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ، اللہ کے نام سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ آج جب آپ یہ درس سن کے اٹھے نا تو پیغام یہ لیں کہ اللہ کے ناموں میں سے نام جو ہے نا وہ ہمیں یاد تو کرنا ہی ہے، اس کا ترجمہ بھی سمجھنا ہے۔ آپ کہیے کہ کہاں ملے گا؟ ہر گھر میں ہے۔ قرآن پاک آپ کے پاس ہے نا، کوئی قرآن ایسا نہیں جس میں شروع کے پیج میں اللہ کے 99 نام نہ ہو، اور نام بھی ہوتے اس میں اردو میں ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ اردو کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اپنے بچوں کو جو ہے نا قرآن پڑھائیں تو تھوڑا سا کم سے کم اتنا اردو تو پڑھا ہی لیں کہ بچہ جو ہے نا اردو پڑھ لے کہیں نہ کہیں۔ اردو ہمارے یہاں جو ہمارا اسلام کا بہت بڑا خزانہ اردو میں ہے، مطلب کتابیں جو ہماری ہے زیادہ تر اردو میں۔ آج سے 100 سال پہلے اگر جائیں گے نا تو ہندوستان میں فارسی بہت چلتی تھی، غیر مسلم لوگ بھی فارسی سیکھتے تھے، کئی بڑے بڑے غیر مسلم نیتاؤں کے خط فارسی میں ہیں، اردو میں بھی ہیں فارسی میں بھی ہیں، تو فارسی بہت چلتی تھی، تو اس وقت فارسی میں بہت کتابیں تھیں ہمارے یہاں۔ اب فارسی دھیرے دھیرے غائب ہو گئی، اردو نے اپنا زمین بنایا، تو وہ ساری فارسی کتابیں علماء کو اللہ زندہ رکھے، وہ علماء نے پھر دیکھا کہ اب تو فارسی جا رہی ہے تو علماء نے کام کیا، پھر اس میں ساری کتابوں کو انہوں نے فارسی میں تو ہے ہی ہے اس کے ٹرانسلیشن شروع ہو گئے، اب ہزاروں کتابیں الحمدللہ اردو میں موجود ہیں۔ ہمارے پاس جو خزانہ دین کا ہے نا وہ اردو میں ہے، اب ہمیں اردو ہی نہیں آتی۔ خزانہ جو علم ہے دین کا سارا اردو میں، ہمیں اردو نہیں آتی، عربی تو دور کی کوری ہے، اردو تو ہماری بولی ہے۔ اگر یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے نا تو الحمدللہ، ورنہ کوشش تو عربی سیکھنے کی ہو۔ جب انگریزی سیکھ لی، انگریزی کون سی ہماری زبان ہے؟ انگریزی بھی تو پردیسی زبان ہے، اس زبان سے تو ہمارا کوئی رشتہ بھی نہیں، پھر بھی انگریزی سیکھ لیے۔ عربی سے تو ہمارا ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ ہمارے قرآن کی زبان ہے، ہمارے خدا کی زبان ہے، یہاں تک کہ جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ جی ہاں، مرنے والا عربی بولے گا، آٹومیٹکلی عربی بولے گا، تو عربی بھی سیکھنے کی کوشش کریں، کم سے کم اردو جو ہے نا وہ تو سیکھنا ہی چاہیے۔ وہ سیکھ لیں گے تو وہ اللہ کے ناموں کا ترجمہ سیکھ جائیں گے۔ اللہ کے نام، مشہور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نوکرانی تھی صحابی کی، انہوں نے اس نوکرانی نے ایک دن عرض کیا، حضور آپ صحیح بتائیے کہ انسان ہے کہ جنات؟ نوکرانی نے صحابی سے کہا آپ انسان ہے کہ جنات ہیں؟ تو فرمایا الحمدللہ میں انسان ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں انسان ہی ہوں۔ تو وہ نوکرانی کہنے لگی مجھے تو انسان نہیں لگتے۔ بولے کیوں؟ بولے اس لیے کہ میں 40 دن سے لگاتار آپ کو کھانے میں زہر دے رہی ہوں مگر آپ کا بال تک بیکا نہیں ہوا ہے، مری نہیں رہے آپ، 40 دن سے زہر دے رہی ہوں، آپ کو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ جو لوگ، اچھا یہ جو صحابی ہے نا ان کا جواب سنیے، یہ کہتے ہیں کہ اے میری نوکرانی کیا تجھے معلوم نہیں کہ جو لوگ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی،
اور میں الحمدللہ اسم اعظم کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہوں۔ اسم اعظم اللہ کے ناموں میں یوں تو بعض علماء کہتے ہیں سارے نام اسم اعظم ہیں، لیکن بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں کچھ نام اسم اعظم ہیں، کچھ نام اللہ کے اسم اعظم ہیں۔ جیسے بہت مشہور نام ہے اللہ اور رحمان، یہ دو نام تو کنفرم ہے کہ یہ دونوں اسم اعظم ہیں، اللہ اور رحمان یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم مطلب یہ کہ الحمدللہ اس کی عظیم بہت برکتیں ہیں۔ وہ صحابی کیا کہتے ہیں، میں اللہ کا ذکر اللہ کے اسم اعظم سے کرتا ہوں۔ اب وہ جو نوکرانی تھی نا وہ پوچھی وہ کون سا نام ہے، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ تو آپ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ سنو، جب بھی کوئی چیز کھانے پینے کی میرے پاس لایا جاتا ہے تو میں پڑھتا ہوں، کیا پڑھتا ہوں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام، یعنی یہ اللہ کا اسم اعظم جو میں کھانے سے پہلے ذکر کرتا ہوں نا، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے تمام طرح کی زہریلی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے ہم اور آپ کھاتے ہیں، پتہ نہیں کتنوں بار ہم آپ بچے رہ جاتے ہیں، ورنہ گھروں میں حالات کیسے ہیں، کھانا ویسے رکھا رہتا ہے، چھپکلیاں بھی گھومتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے کھانے کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا رات کو کھانا ڈھک دیا کرو، رات کو بلائیں اترتی ہیں۔ اب کئی بار گھروں میں کھانا ایسے رکھا رہ جاتا ہے، یا فریج میں بھی رکھا تو کون سا ڈھکن میں رکھتے، لوگ یوں رکھتے ہیں، تو بلائیں اترتی تو ہیں، لیکن جب آپ کھاتے وقت اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں نا تو وہ کھانے سے بلائیں چھٹ جاتی ہیں، اللہ کے نام کی برکتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے نا، اسماء الہی جو ہے، آئیے اس پر مضبوط کر لیجئے کچھ چیزیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بیمار ہیں؟ آقا سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بیمار ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا ہاں میں بیمار ہوں۔ تو جبریل کیا کرتے ہیں، دیکھیے جبریل علیہ السلام نے دم کرنے کے لیے پڑھا، کیا پڑھا؟ بے اسم اللہ ارقیکا، اللہ کا نام۔ جبریل کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بے اسم اللہ ارقیکا۔ دعا پڑھنے والے جبریل کیا پڑھے؟ اس کو پڑھے، اس کا ترجمہ سنیے، اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو ہر تکلیف پہنچانے والی چیز اور ہر نفس اور ہر حاسد کی آنکھ کے شر سے حفاظت کے لیے دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میں آپ کو اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں۔ کون دم کیا؟ جبریل نے۔ اور دم کس کو کیے؟ نبی کریم علیہ السلام کو۔ پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں دم میں کیا رکھا ہے، دم میں کیا رکھا ہے؟ اب سوچیں، دم کرنے والا جبریل ہے، فرشتوں کے سردار، اور دم جن کو کیا جا رہا ہے وہ رسول اللہ ہے، رسولوں کے سردار۔ اب لوگ سوچتے ہیں دم میں کیا رکھا ہے۔ اچھا یہ روایت بھی جو ہے نا، یہ روایت، اچھا جو میں نے روایت عرض کیا یہ مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، نسائی بھی، ابن ماجہ میں بھی ہے، اتنی ساری حدیث کی کتابوں میں، بس یہ کہ پڑھنا کھنگالنا ہونا چاہیے۔ اب یہ اس میں دم کرنے والے جبریل، دم کیا جانے والے رسول کریم علیہ السلام، تو الحمدللہ۔ اچھا پڑھ کے کیا دم کیا؟ اللہ کا نام۔ جیسے کسی کی طبیعت خراب ہو نا، کبھی کوئی برا لگے تو علماء کہتے ہیں یا سلام ہو، سلام اللہ کا نام ہے، سلام مطلب سلامتی، سلامتی چاہتے تو یا سلام ہو 111 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے خود پی لیں، خود پہ دم بھی کر لیں تو کافی امراض اس سے شفا پا جاتے ہیں۔ اللہ کا نام جو ہے نا الحمدللہ۔ حجت الاسلام امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دنیا میں مخلوق کے لیے اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، یعنی مخلوق چاہتی، لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان مل جائے، تو وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے اسماء حسنہ یعنی اللہ پاک کے اچھے نام اور اللہ پاک کی خوبیوں کی پہچان حاصل کرے۔ اللہ پاک کو پہچاننا ہے تو اللہ پاک کے ناموں کو سیکھنا ہے۔ یہ امام غزالی کہتے ہیں، اتنے بڑے بزرگ، ہم میں سے کتنوں کو اللہ کا نام معلوم ہے؟ اللہ رحمان رحیم بول لیے بہت ہو گیا، 99 نام اللہ کے۔ آج سے یہ پیغام لے کے اٹھیے کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں وہ 99 ناموں کو آئے دن پڑھنا ہے، آئے دن اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیا ہے یہ بھی تو سمجھے۔ اللہ کے نام جو ہے نا، جیسے کوئی آدمی آیا تو آ کے بیٹھا، وہ آپ اس کو بولیں کہ یار یہ کاریگر ہے، پھر تھوڑی دیر بعد بولے یہ پینٹر ہے، تھوڑی دیر بعد بولے یار یہ کمپیوٹر بھی چلاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد بولے کہ یار یہ تو گاڑی بھی چلاتا ہے، تو جیسے جیسے آپ یہ بولتے رہیں گے نا اس آدمی کی کوالٹیاں آپ کے پاس آتی رہیں گے۔
جب وہ آیا تھا تو آدمی تھا، اب وہ ڈرائیور بھی ہو گیا، اب وہ کمپیوٹر چلانے والا بھی ہو گیا، اب وہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہوگا. جیسے جیسے آپ بتاتے جائیں گے آپ کو اس آدمی کی کوالٹی پتہ چلتی رہے گی. تو ویسے اللہ تو اللہ ہے. ایک مثال دیا میں نے، اللہ اللہ ہے. اور جب آپ پڑھیں گے رحمان، اچھا اللہ رحمان بھی ہے. پھر پڑھیں گے رحیم، تو اللہ اچھا رحیم بھی ہے. اللہ غفار بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے نا، اللہ غنی بھی ہے، اللہ سلام بھی ہے. یہ جیسے 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 آپ نام پڑھتے رہیں گے اللہ کی خوبیاں آپ پر واضح ہوتی رہے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ میرا رب کس کس طاقت کا مالک ہے. اور جب آپ دیکھیں گے میرا رب کس کس طاقت کا مالک ہے تو آپ کے رب پر اعتماد بڑھے گا، ایمان بڑھے گا، آپ اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل کر پائیں گے. اس لیے اللہ کے نام اور اس کا ترجمہ یہ سیکھنا ہے. اچھا آپ پہلے اردو نہیں آتی تو اس ترجمہ کے ساتھ آڈیو انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے اس کا، تو ہو سکے تو وہی رکھ لیں موبائل پہ اور اسی کو بار بار سنتے رہیں. اللہ کے نام اس کا ترجمہ سنتے رہیں، اس کو تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. جب یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوگی. تو امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کی معرفت کا سب سے بہتر ذریعہ، بلکہ علماء فرماتے ہیں اللہ پاک جس بندے کو اپنی ولایت کے لیے چنتا ہے، جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اور اسے علم لدنی سے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو اسے سب سے پہلے 99 اسماء حسنہ کا علم دیا جاتا ہے. اللہ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے نا تو پہلے اپنے ناموں کا علم دیتا ہے کہ میرے نام سیکھو پہلے. اور امام ابو قاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پاک کے ناموں کی معرفت حاصل کر لے اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کا نام چمکا دیتا ہے. نام چمکانا ہے. لوگ تو آج کل کیا کیا نہیں کرتے شہرت کے لیے، اپنا مشہور ہونے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. مشہور ہونا ہے، نام چمکانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کر لیں. 2 نام اللہ تعالیٰ کے میں عرض کرتا ہوں، اس کی کچھ حکمتیں. اللہ کا ایک نام ہے حکیم. حکیم بھی اللہ کا نام ہے. اللہ کا نام حکیم دیکھیے، اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے حکیم. اس کا معنی ہے وہ پاک ذات جس کا ہر فرمان ہر کام حکمت والا ہے. حکیم کا مطلب اللہ کا ہر فرمان، اللہ کا ہر کام اس میں حکمت ہے، یعنی کوئی نہ کوئی راز ہے. حکمت مطلب راز، کوئی نہ کوئی راز ہے. بارش ہو رہی کوئی نہ کوئی بات ہے، دھوپ نکلی ہے کوئی نہ کوئی بات ہے، آندھی آ رہی ہے کوئی نہ کوئی بات ہے، یہ مر گیا کوئی نہ کوئی بات ہے، یہ اولاد ہو گئی کوئی نہ، یعنی ہر بات میں حکمت ہے. اور جب اللہ حکیم ہے تو دیکھیے اللہ پاک کے اس نام سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے ہر کام میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ پاک نے آسمان کو اونچا رکھا، زمین کو پیروں کے نیچے بچھایا، یہ اللہ کی حکمت ہے. سورج کو گرم رکھا، چاند کی روشنی ٹھنڈی رکھی، یہ اللہ کی حکمت ہے. رات کو اندھیرا کرتا ہے، دن کو روشنی دیتا ہے. کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب رکھا، کوئی تندرست ہے تو کوئی بیمار ہے. کسی کو 100 سال کی زندگی بخشی، کوئی بھری جوانی میں موت کے گھاٹ اترا. کسی کو بیٹے عطا فرمائے، کسی کو صرف بیٹیاں عطا کی، کسی کو بالکل بے اولاد رکھا. یہ سب اس کی حکمتیں ہیں. لہٰذا اللہ پاک اس کے پاکیزہ نام الحکیم کی معرفت یہ ہے کہ بندہ دل سے اس بات کا یقین رکھے کہ میرے سمجھ میں آئے نہ آئے البتہ اللہ پاک کے ہر کام میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں. جب آپ اللہ کے حکیم ہونے پر ایمان رکھیں گے اور اللہ کے حکیم ہونے کو سمجھ لیں گے نا تو کبھی پریشان نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے اور اللہ کے کام میں حکمت ہے. ایک روایت سنیے، اس پر بات مضبوط ہوگی. ایک روایت عیون الحکایات میں لکھا ہے کہ اللہ پاک کا ایک نیک بندہ کسی جنگل کی بستی میں رہا کرتا تھا. جنگل میں گاؤں ہوتے ہیں نا، جنگل کے گاؤں میں ایک اللہ کا بندہ رہتا تھا. اس کے پاس ایک مرغا تھا، ایک گدھا تھا اور ایک کتا تھا. اس کے پاس کیا کیا تھا؟ ایک مرغا، ایک گدھا، ایک کتا. مرغا صبح نماز کے لیے جگاتا تھا. مرغے کا کام کیا تھا؟ صبح بانگ دینا، صبح نماز کے لیے جگاتا. گدھے پر وہ پانی اور دیگر چیزیں لاد کر لاتا اور کتا اس کے مکان اور سامان کی رکھوالی کرتا. تینوں کا کام بٹ گیا. ایک دن مرغے کو لومڑی کھا گئی. لومڑی آئی، مرغا لے گئی. گھرانے کے افراد اس نقصان پر بہت پریشان ہوئے اور مرغا چلا گیا، فجر میں کون جگائے گا؟ گھر والے پریشان ہوئے. مگر وہ جو نیک آدمی تھا نا جنگل کا، جو سرپرست تھا گھر کا، وہ نیک تھا. اس نے صبر کیا، کہا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. مرغا لے گئے لومڑی، ٹھیک ہے لے گیا، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. صبر کیا اور کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. کچھ دن بعد بھیڑیا آیا اور گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا. کچھ ہی دن گزرا تھا کہ بھیڑیا آیا، اس کا جو گدھا تھا جس میں وہ سب کچھ لاد کے لاتا تھا، وہ گدھا اس گدھے کو چیر پھاڑ کھا گیا. گھر والے تو غمگین ہوئے، لیکن جو نیک آدمی تھا نا اس نے صبر کیا. اس نے پھر یہی کہا کہ جو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے.
پھر کچھ دنوں کے بعد کتا بیمار ہو کر مر گیا، مرغا بھی گیا، گدھا بھی گیا، کتا بھی گیا۔ اس پر بھی وہ نیک آدمی جو تھا نا اس نے صبر کیا اور دوہرایا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اچانک دشمنوں نے جنگل کی اس بستی پر رات میں حملہ کر دیا۔ کچھ لٹیرے آئے، اس بستی پہ حملہ کیا، اور جانوروں کی آوازیں سن کر، ان کے پاس اجالا نہیں تھا، گھروں میں جو جانور تھے وہ بولتے تھے، اور وہ لٹیرے وہ آواز سن کر گھر میں حملہ کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ جانوروں کی آواز سن کر گھروں کا کھوج کیا، پتہ لگایا، اور گھر کے اندر جا کر سارا مال و اسباب بھی لے گیا، اور گھر والوں کو قیدی بنا کر کے بھی لے گئے۔ اب اس نیک شخص کے گھر میں کوئی جانور تو تھا ہی نہیں، مرغا بھی گیا تھا، گدھا بھی گیا تھا، کتا بھی مر گیا تھا، کوئی تھا ہی نہیں، تو ان کے گھر سے کوئی آواز ہی نہیں آئی۔ لہٰذا دشمن کو اندھیرے میں اس کے مکان کا پتہ ہی نہیں چلا، اور جب پتہ ہی نہیں چل سکا، صبح جب ہوئی اجالا ہوا تو کیا دیکھا، سارے گھر لٹے پڑے ہیں، سارے لوگ قیدی بنا لے گئے ہیں، سیف اور محفوظ جو ہے وہ انہی کا گھر ہے۔ اگر وہ مرغا نہیں جاتا، وہ گدھا نہیں جاتا، وہ کتا نہیں جاتا تو ان کا بھی برا حال ہوتا۔ مطلب جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ حکیم ہے۔ اور اللہ کا دوسرا نام ہے غنی، اس کو سن لیجئے۔ غنی مطلب بے نیاز، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، کسی کو کچھ کر دے، کسی کو کچھ کر دے، کسی کو بادشاہ سے نیچے لے آئے اور کسی کو نیچے سے بادشاہ بنا دے، ہے نا، فقیر سے امیر، امیر سے فقیر، چاہے کسی کا نیا بینک کھلوا دے اور چاہے تو کسی کے بینک کا دیوالیہ نکال دے، سب اللہ کرتا ہے۔ دیکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک نیک دل آدمی تھا، بہت بڑے بزرگ ہے شیخ سعدی، کہتے ہیں ایک نیک دل آدمی تھا، اللہ پاک نے اسے بہت مال و دولت سے نوازا، مالداری کے ساتھ ساتھ اسے ایک نرم دل اور سخاوت بھی دیا، غریبوں فقیروں کی مدد کرنے میں اسے بہت خوشی ملتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کے دروازے پر غریبوں فقیروں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ ایک دن رات کے وقت ایک فقیر نے اس کے دروازے پر صدا لگائی، ایک رات کو فقیر اس کے دروازے پر صدا لگائی، اس امیر آدمی نے اپنے ایک نوکر کو بھیجا کہ جاؤ فقیر کی ضرورت پوری کرو، دیکھو دروازے پر کون ہے، اس کی ضرورت پوری کرو۔ غلام نے جیسے ہی دروازہ، وہ نوکر نے جیسے ہی دروازہ کھولا نا، فقیر پر اس کی نظر پڑی، مانگنے والے کو اس نوکر نے دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو وہ جو نوکر تھا نا اس کی چیخ نکل گئی، وہ زور سے چیخا اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگا وہ نوکر جو تھا وہ مانگنے والے کو دیکھ کر رونے لگا۔ وہ امیر آدمی جو تھا نا اس نے اپنے غلام کو دیکھا، یہ اچانک رونے لگا اور چیخنے لگا، پوچھا کیا ہو گیا؟ تو نوکر جو نا وہ جو بات کہا نا وہ بہت دھیان دینے والی ہے، اس نے کہا مالک آپ کی غلامی کرنے سے پہلے میں ایک اور امیر شخص کی غلامی میں تھا، وہ بھی بہت مالدار تھا، ایک مرتبہ اس کے دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی، اس مالدار شخص نے فقیر کی مدد کرنے کے بجائے مال و دولت کے نشے میں آ کر اس فقیر کو بہت ذلیل کیا اور غلاموں کے ذریعے اس فقیر کو دھکے دے کر نکلوا دیا۔ بس وہ دن تھا کہ اس مالدار آدمی کے برے دن شروع ہو گئے، تھوڑے ہی دنوں میں اس کا حال بے حال ہو گیا، محتاجی، تنگ دستی اور غربت نے اس کے گھر میں ڈیرا ڈالا، دوست احباب اس کے چھوڑ گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے۔ اے میرے آقا، ابھی جو فقیر دروازے پر آیا تھا یہ وہی میرا پہلا والا مالک تھا جس کے پاس میں نوکری کرتا تھا، ہے نا، جس کے پاس میں نوکری کرتا تھا وہ باہر کھڑا ہے، مانگ رہا ہے، وہ اس کی حالت دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ غلام کی بات جب سنا نا اس مالک نے تو اس نے کہا کہ سن کر کے کہا کہ اس سے بھی زیادہ حیرت والی بات بتاؤں میں تجھے؟ کہا کہ اس سے زیادہ حیرت والی کوئی بات بتاؤں؟ وہ فقیر کہنے لگا کہ ہاں، وہ نوکر کہنے لگا ہاں بتائیے۔ تو کہنے لگے وہ فقیر جسے تمہارے مالک نے دھکے دے کر نکال دیا تھا وہ فقیر کوئی اور نہیں، وہ میں ہی تھا۔ آج دیکھو اللہ نے کیسا وقت بدلا، کیسے وقت نے پلٹی مارا کہ کل جس کے در پہ میں تھا اس نے مجھے بھگایا تھا، آج وہ میرے دروازے پر مانگنے کے لیے کھڑا ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، کب کس کو کیا دکھا دے، کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے، اس لیے بہت احتیاط سے رہنا چاہیے، بہت محتاط رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کروڑوں بار کبھی بھی اپنے کسی عمل سے کسی کے دل کو نہ دکھائیے گا، یہ بہت پلٹی مارتا ہے۔ کسی مسلمان کا دل دکھانا جو ہے نا یہ بڑا طاقتور کام ہے، یہ تباہی لاتا ہے، یہ بربادی لاتا ہے۔
کسی کا دل دکھانا نا ایسی تباہی لاتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ نا کسی کا دل نہ دکھائیں۔ وہ دل دکھا اور اس کی زبان سے بد دعا نکلی، کہا جاتا ہے مظلوم کی بد دعا اور قبولیت کے بیچ میں کچھ رکاوٹ نہیں ہوتی، سیدھے قبول ہوتی ہے۔ اور جب قبول ہو تو پھر تو اللہ غنی ہے، وہ پھر نہیں دیکھتا کہ کون مالدار ہے، کون غریب ہے، کون بادشاہ ہے، کون نوکر ہے، نہیں دیکھتا۔ رب ناراض ہو تو پھر وقت پلٹ جاتا ہے، اللہ کرم فرمائے۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ کے جو ناموں کے تعلق سے آپ نے سنا نا، دو ناموں کا حکیم اور غنی کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے بتایا۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں پر سب پہ بات کریں تو بہت وقت چاہیے۔ آپ کو دعوت ہے کہ آپ ان ناموں کو سیکھیں، سمجھیں، یاد کریں، انشاءاللہ آپ کو برکتیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ